بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ الحمدللہ آج ہم قرآن کریم کی شرح اور فرح میں 10واں سپارہ انشاءاللہ ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اس نے اپنے پاک کلام کا 1/3 حصہ لکھنے کی بھی اور بولنے کی بھی شہادت عطا فرمائے۔ آئندہ بھی جب تک اللہ زندگی رکھے گا انشاءاللہ یہی کچھ کرتے رہیں گے، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تخلیق کردہ انسان، اس کے بارے میں خود جو آج کے موجودہ ترقی یافتہ انسان نے اپنی تخلیق کے بارے میں تحقیق کی ہے، وہ بہت محیر العقول ہے۔ انسان کی ابتدا سے لے کر اور انسان کے اس جہان میں زندگی گزارنے سے لے کر اس کے بعد یہاں سے چلے جانے پر بھی کیا ہوتا ہے، اس نے اپنی بساط کے مطابق یہ تحقیقیں بھی کی، منظر عام پر ہے، پڑھی جا سکتی، دیکھی جا سکتی۔ مختصر یہ کہ اگر انسان کی ہڈیوں کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ لگائے ہیں، اگر کوئی سائنسی طریقے سے ایسی ہڈیاں بنا کر جوڑ لگانا شروع کرے، کوئی بندہ، کوئی ٹیکنیشین، کوئی ڈاکٹر، کوئی جو ہے بون اسپیشلسٹ یا کوئی جو بھی، وہ کہتے ہیں اگر آج ہم اپنے انسان کے ہمارے اندر جو ہڈیوں کا نظام ہے اور اس کے اندر جو مختلف جوڑ ہیں جو حرکت کرتے ہیں ایک ہڈی کے اندر، مثلا یہ گھٹنا ہے، آپ جھکتے ہیں تو یہ حرکت کرتا ہے، چلتے ہیں تو حرکت کرتا ہے، اسی طرح یہ بازو ہیں حرکت کرتے ہیں، انگلیاں حرکت کرتی ہیں، ان میں بھی تو جوڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر آج روئے زمین کے سارے ڈاکٹر مل جائیں اور کوئی مشینیں ایجاد کر لیں
اور کچھ بھی نہ کریں، جو انسان کی ہڈیوں کے اندر جوڑ لگے ہوئے ہیں اس طرح کے جوڑ لگانا شروع کر دے تو وہ جوڑ لگاتے لگاتے اس کے اپنے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں گے، مگر وہ اس طرح کا جوڑ نہیں لگا سکتے۔ یہ سائنس میں آج کا انسان خود اپنے بارے میں کہہ رہا، ہڈیوں کا جوڑ نہیں بنا سکتا، لگا نہیں سکتا، مشین ہی کوئی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں یہ جو چھوٹی موٹی جو لے کر بڑی سے بڑی جو انسان کے اندر رگیں کا نظام موجود ہے، شریانوں کا نظام موجود ہے، اور اس کے اندر خون کی روانی کا نظام موجود ہے جو متحرک ہے، جو بال کی جڑ کو بھی تر رکھتا ہے۔ اگر کہیں خون نہ پہنچے، بال خشک ہو جائے تو وہ جڑ جاتا، وہ نہیں کھڑا ہوگا۔ یہ اتنا جو صرف انسان کے اندر رگ و ریشہ اس نے ایسا بنایا ہے، اس کے اندر خون کی پمپنگ کا نظام ایسا رکھا ہے، جو انسان کی آنکھ کی پتلی کے اوپر جڑا ہوا جو بال ہے اس کو بھی تر رکھ رہا ہے۔ اگر ساری دنیا کے سائنسدان یہ سارا بھی ہمت کر کے جوڑ کے بیٹھ جائیں تو وہ کسی بال کو بھی اپنی سائنس کی ٹیکنالوجی سے یہ تری نہیں پہنچا سکتے جس سے بال اپنی جگہ کھڑا رہے۔ اب بھی یہ تسلیم ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں جو پیٹ کے اندر اللہ کریم نے مشینری لگائی ہے، جس میں معدہ ہے، آندرا ہیں، آپ کے جو ہے وہ پھیپھڑے ہیں، پسلیاں ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا، پتا ہے، گردے ہیں، فلاں۔ وہ کہتے ہیں اگر اس جیسا کوئی ایک پرزہ ہمیں اپنی ٹیکنالوجی اور مشینوں کے مدد سے بنا کے لگانا پڑے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ 1 دن چلے، 2 دن چلے، 5 دن چلے، 10 دن چلے، نہ چلے۔ ابھی تک اس تو یہ انسان جو ہے یہ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے اس کا اپنا جو انسان ہے وہ اپنے بارے میں جو اس کی تخلیق ہے وہ کہتا ہے مجھے خود نہیں سمجھ میں کیا بلا۔ ایک اور بڑا عجیب دلچسپ ان کی تحقیق ہے، یہ پڑھا کریں تاکہ پتہ ہو اللہ کی قدرت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی مختلف اعضاء کو اپنے اپنے مقام پر جڑتا ہے، جیسے آنکھ کو اپنی جگہ پر لگاتا ہے تو اندر ہی کرتا ہے رحم مادر، اسی طرح کان لگاتا ہے، اسی طرح ہاتھ کی انگلیوں کے پورے لگاتا ہے، ناخن نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے یہ سب کچھ جو وہ کر رہا ہے ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ جب آنکھ بن جاتی ہے اور اس کے اندر بصارت کہاں سے آ جاتی۔ بھئی ایک بندہ ہے وہ اللہ کے حضور پیدا ہو رہا ہے معشق میں، مادر میں، آنکھیں اس کی بن گئی ہیں تو آنکھوں کے اندر بینائی کہاں سے آ گئی یہ نہیں پتہ چلتا۔ ایک سہانی صبح پتہ لگتا ہے جی اس کے اندر بینائی آ گئی، پتہ نہیں کیا۔ انسان کے اندر ابھی وہ پیدا باہر نہیں ہوا ہوتا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ تو ڈاکٹر بھی اب دیکھ رہے ہو تو بھائی دل دھڑک رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں اچانک یہ ہارٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پر ساکت ہوتا ہے اور پتہ نہیں پھر کون اسے یکدم دھڑکا دیتا ہے، وہ دھڑکن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پتہ بھی نہیں چلتا بھائی کہاں سے دھڑکنیں کہاں سے آ گئی اندر۔ وہ کہتا ہے انا خلقنا الانسان فی کبد، ہم بناتے ہیں
یہ ہم ہیں جو یہ ساری گردش ایام کو چکر دے کر اس کے اندر سے تیری تخلیق کے عمل کو رکھتے ہیں اور پھر وہاں سے ہم تیری تخلیق شروع کرتے ہیں. یہ سماعت اور بصارت جس پر تو حیران ہے یہ ہم کرتے ہیں. یہ تو خود انسان اپنی تخلیق کے اندر پریشان پھر رہا ہے، پتہ نہیں ہوتا کیسے. اور جب یہ نظام بگڑنے پر آتا ہے تو ساری دنیا جو ہے وہ زور لگا رہی ہوتی ہے، مگر ان کے ہاتھوں میں نظام بگڑ جاتا ہے. کتنا مشہور واقعہ ہے مائیکل جیکسن کا. اس نے کہا جی میں 500 سال رہنا ہے، میرا یہ پروگرام ہے. اس نے جوڑی کوئی بیماریاں اس وقت تک کسی انسان کو لگ سکتی تھیں جن کا کوئی امکان تھا. اس نے ان بیماریوں کے ڈاکٹر دنیا جہان سے اکٹھے کر کے نوکر بنا رکھ لیے. وہ جب اس کو جاتے تھے وہ اپنے گانے بجانے کے لیے تو اس کو تو $1 ملین ایک رات کے دیتے تھے. یہ کروڑے والے دہلی کو جب بلواتے تھے. اس نے اپنا ایک ایئر ایمبولینس جہاز بنا لیا جس میں وہ سفر کرتا تھا. یہ تو فیکٹ ہے سامنے ریکارڈ پر. اس میں یہ دنیا جہان کے وہ ڈاکٹر وہ لاد لوے تھے، نال چڑھا کے بجا رکھے تھے. چل بھائی اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اس دوران وہ ڈاکٹر موجود ہو، چاہے میں فضا پر ہوں یا زمین پر ہوں، تو وہ آ کے میرا پرزہ ٹھیک کر دے. 500 سال میرا رہنے کا پروگرام. اس پر اس کے جہاز اپنے ہسپتال اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر دوائیاں مشیناں پتہ نہیں کیا کیا، وہ سارا جڑا ہوتا گیا 50 سال. وہ سب کے باوجود وہ جو ہے وہ جیسے اللہ نے نقش ڈال دیے تو ڈاکٹر کھلوتے رہ گئے تو وہ ہو گیا. تو اللہ کہتا ہے یہ ہم کر میرے قبضہ قدرت. جب میں چاہتا ہوں تو وہ ہوتا ہے، جب میں نہیں چاہتا تو وہ نہیں ہوتا، اور کوئی کر نہیں سکتا. وہ کہتا ہے تم کہاں پھر رہے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کیا کیا اپنے پروگراموں میں مگن اور مست پھر رہے ہو. میں یہ تمہارا پینے کا پانی کڑوا کر دوں تو تم میٹھا نہیں کر سکتے. سورت ملک کی آخری آیت یہی ہے میں ماء مہین. اور تیرے اندر جو پانی کا نظام ہے، اگر صرف یہ پانی میں کڑوا کر دوں تو تیری تو جان کو یہی کافی ہو جائے. کڑوا پانی کتنا ہے تم پی لو مر جاؤ. پتہ ہے کڑوے پانیوں کے نظام کو میٹھے پانیوں کے نظام میں اللہ کیسے بدلتا ہے، جب چاہتا ہے تو کیسے بدلتا ہے. سارے یہ کڑوے پانیوں کو میٹھے پانیوں میں بدلنے کے لیے میرے رب نے محمد اور رسول اللہ کی ایک تھوک کافی ہے. جب وہ تھوک پڑ جاتی ہے اس کھٹے پانی کے کنویں میں تو وہ میٹھا بن جاتا ہے. میٹھا کرنے پر آئے تو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تھوک کافی. مالک اور خالق ہے. اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تھوک سے کڑوے پانی کے کنویں کو میٹھے پانی میں بدل دیتا ہے، اور 1400 سے اوپر سال ہو گئے وہ آج تک اس کی تاثیر نہیں بدلی، تو اللہ کہتا ہے یہ میں کر میرا حکم ہوتا. اور وہ نہ چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں عبداللہ بن ابی پر تو کام نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس نے نہیں چاہا.
معزز حاضرین ناظرین، یہ جو اللہ کی چاہتوں اور نا چاہتوں کا نظام ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا جو ہے یہ انسان ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے میں نے کرنا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا میں نے نہیں کرنا۔ جب آپ کا مزاج یہ بن جاتا ہے تو آپ انسانیت کی شرف پہ چلے۔ یہی سارے کھیل ہے۔ اس پر حدیث قدسی ہے، اے بنی آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پر ترجیح دے گا تو میں تجھے تیری چاہت کے حصول کے لیے چلا 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 کر تھکا ماروں گا، مگر پھر بھی ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ اور اگر تو نے اپنی چاہت کے مقابلے میں میری چاہت کے آگے ہتھیار ڈال دی، میری چاہت کو تو نے سر آنکھوں پر سجا لیا، سر کا ہار بنا لیا، تاج بنا لیا، تو میں تیری چاہت کا بھی خیال کروں گا اور اپنی چاہت تیری چاہت کے مطابق کروں گا۔ پھر بھی میں تجھے کروں گا۔ یہ سارے کی سارا جو انسان کے اندر کا نظام ہے، چاہے ہڈیوں کا ہے، پوروں کا ہے، رگوں کا ہے، خون کا ہے، بصارت کا ہے، سماعت کا ہے، دماغ کا ہے، جو بھی ہے وہ سارے کا سارا اگر آپ نے اٹھا کر اس کی چاہت کے آگے ڈال دیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو اپنا لیا ہے تو انسان شرف انسان ہے۔ اگر یہاں فیل ہو گیا پھر ساری زندگی ٹکرے مارتے رہو، ہوگا کچھ۔ یہ حقیقت جس کو سمجھ آتی ہے، سارا تصوف یہیں پڑا ہوا۔ آپ کس کے بن کر اس جہان میں رہنا چاہتے ہیں، کس کی مان کر چلنا چاہتے ہیں، کس کی سن کر عمل کرنا چاہتے ہیں، کس کے ہو کر رہنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا یہ ڈائریکشن صحیح ہے تو آپ انسانیت کی مراد، اور اگر آپ یہ نہیں کر پا رہے یا کر پا رہے ہیں دکھانے کو، اندر خانے ڈرامہ بازی، تو اللہ کہتا ہے پھر بھی ہوگا وہ بڑا جو اللہ تبارک و تعالی یہ احوال اپنے پاک کلام میں بیان کرتا ہے تو یہ ہمارے لیے ہوتے ہیں، صوفیاء کے لیے ہوتے ہیں، انبیاء کے متبعین کے لیے ہوتے ہیں، مقربین کے لیے ہوتے ہیں، محبین کے لیے ہوتے ہیں، متبعین کے لیے ہوتے ہیں، مخلصین کے لیے ہوتے ہیں، محسنین کے لیے ہوتے ہیں، منافقین کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ بات سمجھ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں آپ کو 3 طرح کے کیٹیگری کے لوگوں سے واسطہ پڑا، جو موٹا موٹا اگر آپ ان کی کیٹیگرائزیشن کریں تو وہ 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ تھے جو سیدھے سیدھے چٹے کہتے نہیں مننی، نہیں سننی، نہیں کرنی، جو تسی آکھنا ہے تو مخالف کرنا گل کر۔ ایک تو وہ تھے جن کو ہم کافر یا مشرک کہتے۔ ایک وہ تھے جو کہتے تھے آپ کی آبرو کے مقدس ایک جنبش کے اشارے پر ہم اپنی زندگیاں لٹانے کو تیار کریں۔ ایک وہ تھے۔ جو کچھ آپ کی طرف سے آئے گا وہ ہمارا سرمایہ حیات بن جائے گا، اور جدھر سے آپ کی طرف سے نہیں کا اشارہ ہوئے گا وہ سارے کا سارا ہماری زندگی کے لیے نہیں ہے بات۔
ایک وہ گروپ تھا، ایک بیچ میں تیسرا بھی تھا جو وہ بھی بڑا عجیب گروپ تھا. اس کو جو ہم نہیں کہتے، ہم اپنیوں میں گلابی ترکا، گلاں ڈھیر تے لبت تھوڑی، ڈرامہ نیرا ایمن تلی تے سرے، یہ بھی گروپ تھا. اب یہ جو سورت مبارکہ توبہ ہے، اس میں زیادہ احوال جو ہیں یہ گلابی ترکا احوال ہے. اور ان کے اندر جو بندہ، ان کے اندر سے آپ جو ہے وہ نہیں، آپ تجزیہ کر کے اس کا حتمی آپ نہیں کر سکتے، اس کا اندر نہیں آپ پڑھ سکتے. اللہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے یہ اندر خانے یہ جو ہے نا سورت توبہ، جیسے سورت انفال میں زیادہ بدر کے احوال ہیں، سورت توبہ میں زیادہ تبوک کے احوال ہیں، غزوہ تبوک کے، کیونکہ اس میں یہ تینوں گروپ جو تھے یہ واضح ہو کر سامنے آئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں گروپوں کا، خاص طور پر یہ گلابی ترکا گروپ جو تھا، اس کا اس نے وہ تجزیے دیے ہیں جو ان کے دلوں کے اندر جو جذبات جنم لے رہے ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کٹ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اندر یہ ہے. اب کیا پتہ کسی بندے کو وہ اندر خانے ہو کیا ہے. اب اللہ تو کہتا ہے جیڑیاں میں تھوڑے اندر رگاں بڑھائی ہیں نا تو جوڑ لائے نہیں ہو تو تھوڑا بڑھ کے ہی نہیں لا سکتے. جس نے یہ کیا ہے وہ یہ نہیں جانتا بھائی اندر یہ کیا بول رہا، اندر خانے کیا. جس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ بھائی میں اللہ کے ذات کے معاملے کے ساتھ، دین کے معاملے کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کے تقاضوں کے ساتھ تصوف اور سلوک اور معرفت اور ہدایت اور ولایت اور فیضان اور فرقان، یہ سارے جو نظام ہیں ان کے ساتھ میں نے دو نمبری نہیں کرنی. جو مرضی ہو جائے کھڑے آواں گے، باویں جو مرضی ہو، وہ کامیاب ہو جائے. غلطیاں تو بندے سے ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں غزوہ تبوک کے حوالے سے ایک گروپ کی وہ اندر خانے کی کیفیت کو کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ یہ جو آ رہا ہے یہ کہاں سے چلتا آ رہا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، یہ کیا چاہتا ہے، یہ ابھی کون سی سکیم بنا کے آ رہا ہے، وہ بھی اللہ نے بتایا. اس لیے آپ جو ہے نا یہ دو نمبر سکیمیں نہ بنایا، بالکل کوئی ضرورت خواہ مخواہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کی پھٹکار اور شکنجے میں کسنے کی کوئی ضرورت نہیں. بڑا بے وقوف ہوتا بندہ. غزوہ تبوک کے خاص حوالے سے باقی غزوات سے تھوڑا سا مختلف ہے. یہ اس لیے جو ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سورت مبارک ہے اس کے زیادہ احوال سورت توبہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے حوالے سے، چونکہ وہ ایک مختلف مارکہ تھا اور اس کے اندر بھی جو لوگ تھے ان کی حقیقت اندر سے وہ واضح ہو رہی تھی. تو اللہ ہک کر کے انہوں نے تجزیے فرمائے، صلحاء کے بھی فرمائے، مخلصین کے بھی فرمائے اور منافقین کے بھی فرمائے ہیں. ہمارے لیے اس میں بڑے سبق. غزوہ تبوک اس وقت منفرد ہے کہ یہ وہ مارکہ ہے جو ایک فل فلیج گورنمنٹ ریاست کے، جس کی اپنی پروفیشنل فوج ہے، بادشاہت ہے، نظام ہے، حکومت ہے، ریاست ہے، کنگڈم ہے، اس کے خلاف. اس سے پہلے جتنے غزوات ہیں وہ تو قبائل کے آپس میں تھی. عرب میں تو کوئی بادشاہ تھی نہیں، قبیلوں کی سرداریاں تھیں اور قبیلوں کا اپنا اتحاد تھا اور اس میں اسلام آیا، انہوں نے مخالفت کی
تو بہرحال ایک قبیلے کے افراد ایک طرف سے، دوسرے کے اس طرف سے، اسی قبیلے کا باپ ایک طرف ہے، بیٹا دوسری طرف ہے، اور ان کی آپس میں جو ہے وہ پھر مار کے لڑائیاں ہوئی۔ اللہ کے دین کے نام پر پیو تے پترا آپس سے تلواراں چائیاں نے ایک بے نو للکریا انہاں ٹھاٹ میدان چ جا۔ دنیا کو سمجھ آ گئی بھئی یہ محمد رسول اللہ کے آبرو کے اشارے پر جان ہتھیلی پر لیے کھڑا ہے، اور یہ جو ہے یہ جرپے آزار ہے، ایک پیو ہے دو پتر۔ سبحان عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جیسا انسان بدر دے میدان ہے تو اس پیو دے سٹی سر تیرے تلوار ادھا دھاڑے یہاں پہ ادھا یہاں پہ، اس کا آواز طریق پیو کو مارا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کھینچ کر پوتر دے پیچھو بھجے۔ تو وہ فرماتے ہیں اگر میری تلوار کی زد میں اس دن تو آ جاتا میں تیرے ٹوٹے کر دیتا۔ اللہ تو سر اتنے کھلی قیدی جو تھے ان کے بارے میں جب مشاورت ہو رہی تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان نے جو مشورہ دیا، فرمایا عرض کی یا رسول اللہ جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے وہ اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، میرا مشورہ یہ۔ دنیا کو سمجھ آ جائے یہ سارے باقی رشتہ داریاں، خون کی برادریاں، قبیلے سارے یہ آپ کی آبرو کے اشارے پر باری نیاری ہو جائے، دنیا کو سمجھ آ جائے۔ اسلام تو یہاں کھڑا۔ تبوک کے حوالے سے دوسری بات یہ تھی کہ یہ 9 ہجری میں ہوئی ہے، اس سے پہلے کافی ساری جنگیں ہو چکی ہیں، اور ان جنگوں کی وجہ سے کافی سارے نقصان تو ہو چکے۔ 10 سالہ دور نبی میں کم و بیش 80 سے اوپر جنگیں غزوات سے آیا۔ اگر آپ 80 بھی کریں، 10 سال میں آپ کریں تو اوسط ایک سال میں 8 جنگیں بنتی ہیں، اسی طرح بنتی، اوسط 40 دہاڑے پیچھو ایک جنگ۔ ساڈے ملک دن جی اساں 71 والی جنگ لڑے ہیں، حالی تائیں کمر نہیں سیتی، وہ ہر 40 دہاڑے جنگ لڑتے، 9 سال ہو گئے مسلسل جنگاں لڑتے لڑتے، سفر کرتے کرتے۔ ذات الرقاع کا ایک مارکا، رقاع پتہ کیا؟ انہاں دے پیراں دیاں جتیاں ساریاں ترٹ کے ڈہ پئی، ٹر ٹر تے چل چل آپ پر تے 2 میل تے لاسا پاؤندیاں ٹر 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 جتیاں جائیں پیراں دے تلیاں دے تے چھالے آ گئے، ٹرن تو آ جائے ہو گئے۔ انہاں جڑے اٹھاں دے پلانا دے آستے تے اپنے راتی سمن آستے ہیٹھا چمڑے دیاں انہاں رکھیاں ہوئی نہالیاں، انہاں کپ کپ تے پیراں تے بدھیاں۔ رکھا مطلب ہے وہ جو ہے وہ جو چمڑے کی جو چیتھڑے تھے وہ انہوں نے پاؤں پر باندھے، اور اس حوالے سے اس لڑائی کا مارکے کا نام ہی ذات الرقاع پڑ گیا، چیتھڑوں والا وہ لاؤ۔ یہ ہوا تو تبوک جو تھی یہ 9ویں ہجری میں لڑی جا رہی تھی۔ 3-4 حوالے اس کے منفی، ایک تو ایک بڑی مملکت سپر پاور سے تھا مقابلہ، قبائلیوں سے نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ موسم شدید تھا، گرمی ہو گئی۔ تیسرا یہ تھا کہ غربت کے بعد اس سال فصلوں کا رخ اچھا تھا، مہینہ رہ گیا تھا باقی
کھجوروں کی فصل، زیتون کی فصل، اپنی جو کھیتیاں باڑیوں میں، تو ساروں کے دل میں یہ تھا کہ ادھر ادھر سے تو کوئی جنگ کے آثار نہیں ہیں، فصل بھی نزدیک ہے، غربت بھی ابھی دور ہو جائے گی، رخ بھی اچھا ہے، تو چلو ذرا وہ سارے ریلیکس موڈ میں تھے۔ یہ اسپیشلٹی اچانک کیا ہوا، وہ تجارت جب ہوتی تھی تو روم کی سلطنت سے بھی لوگ وہاں سے کھجوریں اور زیتونیں اور یہ لاتے تھے اور یہاں سے سامان لے جاتے تھے۔ تجارتی قافلہ جو آیا ادھر سے، اس نے آ کر مدینہ تو نبی میں خبر دے دی کہ شاہ روم جو ہے وہ تو 1.5 لاکھ کے قریب فوج لا رہا، اور بارڈر کی طرف اس کی فوج کی موومنٹ دیکھی ہے ہم نے آتے، اور ان کے فوجیوں کے پاس سے ہم گزرتے تھے تو وہ کہتے تھے ایک سال کی پیشگی تنخواہ بھی شاہ روم نے دے دی پہلے، بھئی اپنے گھر والے دے جاؤ تو پچھو دا چنتا نہ ہو، تو تڑتلی مت یہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمرجنسی نافذ فرما دی، آج کی زبان جیسے ایمرجنسی نافذ ہو گئی، ریڈ الرٹ ہو گیا، اعلان فرما دیے آپ نے جانا، اور آپ نے حکمت عملی یہ فرمائی کہ بجائے اس کے کہ دشمن کو ہم اندر آ کر ہمارے علاقے میں لڑائی لڑے، ہم اس کے علاقے میں لڑائی لڑے، ہم ادھر بارڈر پر جا کر لڑائی لڑے۔ اب یہ جو بات تھی یہ 3-4 حوالوں سے، ایک تو لڑائی کا موسم بڑا شدید، دوسرا بادشاہ ہے پراپر، اس کی سلطنت کے فوج ہے پروفیشنل، اس سے لڑائی، پھر تیسرا ادھر سارا کچھ جو ہے وہ چوپٹ ہوتا ہے جو اگر جاتے ہیں فصلوں میں، اب جو ہے وہ اس کو سنبھالنا، چوتھا یہ ہے کہ دور ہے، تبوک تو دور ہے مدینہ شریف سے 200-250 میل کے قریب، بدر اور وہ تو نیڑے تھا، خندق بھی نیڑے تھی، وہ تو کافی دور، اس سے جانا بھی رولا ہے اور آنا بھی رولا ہے۔ اب یہ سارا چھوڑ چھاڑ کے تو اب جہاں رولا تھا اندر، وہ رولا اب اللہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں ان کے اندر کیا رولے تھے۔ یہ رولے جڑے نا، یہ ولایت اور ہدایت اور تصوف، سلوک، منازل، مناسب، کشفیات، ان سارے دن تباہ کر کے رکھ، یہ رولے نکل جانا بچوں، سب کام سیدھا ہو جائے۔ اب وہ کیا تھے، ان میں بڑے بڑے عجیب و غریب اچھے پروگرام انہوں نے آ کر کے انہوں نے وہ ملمہ سازیاں کرنے کی کوشش کی کہ بھائی ہمارے مسئلے، ہمارے اندر خانے شور تھا، کون جائے، بادشاہ دی فوج ہوئی اگے تک قبائلی ہیں، انہیں تو دو کر دیں، اتنا سفر کون کرن جائے، یہ پچھو سارا ہٹی وہی، کھیت جاتا ہے، نوکری جاتی ہے، بزنس جاتا ہے، یہ بزنس ٹور جو ہم نے پلان کر رکھے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، یہ رولے ہیں نا ہمارے، یہ رولے بات۔ اللہ کریم نے اس طبقے کی اندر خانے کی باطنی خباثت، خب سے باطن کا اظہار کے لیے جو پہلا لفظ استعمال کیا ہے وہی بتا رہا ہے، وجعل موزرون، موزر ازرا ڈرامے بات کوئی گال گھڑن، موزر ہوتا ہے گال گھڑتے، وہ بہانہ بنا کر وہ پکا کر کے ٹھوک دے، اگلا اس کو کھوڑ موڑ کر سکتا گلا نہ، اس کو موزر۔ اللہ نے پہلا لفظ ہی ان کے بارے میں یہ بولا ہے بھائی وہ موزر، وجعل موزرون، یہ غلابی ترکا والے تھے، یہ آئے ہیں آپ کے پاس، یہ آ رہے ہیں آپ، اللہ نے تو پہلے بتا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہڈیاں دے جوڑی
ہو جائے لائن بدوا کوئی لا نہیں سکتا. وہ تیرے اندر ہے جیڑا گند بڑھیا پیا وہ لاؤ پتہ نہیں لگنا بھائی اندر کی چمڑی. وہ تو اپنی طرف سے بڑے بڑے جو ہے وہ بنا کر لائے تھے ڈرامے. یودھ بن قیس ایک منافق تھا, وہ آیا بڑا اونچا پروگرام. اوہ یہ جو شاہ روم ہے اسے بڑا ظلم ڈھائے, اس کی تو ستیاناش کر دینا چاہیے, جانا چاہیے, لڑنا چاہیے. میرے تو بڑی ہمدردیاں ہیں آپ کے ساتھ, پر ایک ذرا مسئلہ بھی ہے. انہوں کا مسئلہ سن. اس آخر جی میں آپ کو پتا ہے کہ ذرا رنگین مزاج آدمی, یہ اس کے آپ کو سلیس اردو میں بتا. اور روم کی جو عورتیں ہیں وہ بڑی پرجمان ہیں. میں آپ کے ساتھ جانے کو تو بےتاب ہوں, اور میں اگر چلا جاؤں وہاں میری کہیں نظر پڑ جائے, میں بجائے جنگ کے میرا دھیان آپ کے دفاع کی بجائے ادھر چلا جائے, وہ پھر میرے لیے بڑا مشکل ہوگا. لہذا میرا جذبہ تو 100% ٹھیک ہے, پر مجھے جانے نہ دیں کہیں یہ کام. ادھر ڈرامہ سن. یہ بھی تھے, اور اسی طرح اور بھی تھے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے تھوڑا سا اس جنگ کو اتنا سیریس نہ لے, یہ معاملہ ایسا نہیں. آپ نے جو اعلان جنگ فرما دیا, سب کو جانے کا حکم دے دیا ہے, ہمارے اندر بڑی مجبوریاں ہیں, بڑے ہمیں دکھڑے ہیں, بڑے ہماری مصروفیات ہیں, ہمارے تو بڑے ذاتی پرابلم ہیں, آپ وہ دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ولیٹ کی. جس نے بھی اس دن بہانہ کیا ہے کوئی بھی جنگ میں نہ جانے کا, ادھر اس کے پاس کوئی بھی تھا, اللہ کہتا ہے یہ بے غیرت ہے, پکا مؤذر ہے. وجعل المؤذرین, ایسے موقع پر چاہے جو مسئلہ بھی ہے اس مسئلے کے اوپر بہانہ بنا کر پیچھے رہنے کو اللہ نے کہا یہ مؤذر ہے. وہ تو جان گا ہی آپ پتہ ویکھن بھائی حباسی بڑی ہوں رات کی ایئر کنڈیشن ہی نہیں ہونا, دور دبا ہی بڑا ہونا, رات ہی رہنا تو کوئی چنگا نہیں ہونا. ہمارے تو یہی مسئلہ تھا, تو تھا ہی اڑ گئے. ہمارے تحفظات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ رات سے اس موسم سے ہوا سے گزارنا, یہ ہمارے لیے پرابلم ہے. ہم تو یہیں پر ابلیس کے کھوپے بن گئے. تو پھر وہ مؤذر جو تھے وہ تو چلو جنگ کی وجہ سے کر رہے تھے, تو ہم تو ہے جو صرف ہی ہو رات کی کھاٹ رہی لگنی تھے, ذرا مچھر دیر ہونا, ہم تو یہیں پر ٹھوس ہو گئے. تو ساڈا تصوف کے ولایت کے سرور کے فیضان محمدی کے نور ربانی کے وہ سارے جڑے کھاتے جان, یہ ہمارے لیے بہت بڑا خود سیلف انالیسس کرنا چاہیے. اپنے آپ کو ان آیات مبارکہ کے عکاسی اپنے اوپر کرنی چاہیے, آئینہ بنا کر دیکھنا چاہیے میری تصویر کیا بنتی ہے اس آیت کے آئینے. من الاعراب, عراب جاٹ بلا, یہ بڑے پترے بنے. اگر یہ جو ہے نا پکے منہ کر کے بھائی دیہاتی ہے بیچارہ ان پڑھ ہے, اسے دنیا کا کیا پتا, یہ ہے وہ ہے, مگر وہ اندروں گل ہی ہو جائے کڑسی بھائی ایک کاری تو کوڑ موڑ کر. ہمیں پتا ہے نا, میں جو دیہاتی مجھے نہیں پتا بھائی اندر پھکے چلتا ہے سب پری پنچایت دے وہ کوڑ مارنے پکے منہ کر کے گٹے گوڈے جوڑ کے بھائی اگر شک ہی نہ پاؤن. تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے وجعل المؤذرین من الاعراب. اعراب دو قسم کے ہیں, ان کا جو اگر دوسرے اعراب ہے نا اس کا اپوزٹ گروپ وہ بھی دیہاتی, ان کو بھی اللہ نے اعراب کہا ہے.
مگر ان کی شان جو اس نے بیان کی ہے وہ شہریوں کو بھی چھوڑ اگلے سپارے میں آئیں گے۔ یہ ابھی سورۃ توبہ چل رہی ہے 11ویں سپارے کے بھی آگے تک۔ آخر پر آ کر اللہ نے تذکرہ 3 صحابیوں کا کیا ہے، یہی نان گئے جڑے اس سما بدے جیڑی انہوں نے نال بنی جیڑی وقت انہوں توبہ کر سکی جیڑی اللہ نے انہیں راضی کر سکے وہ بھی یہ غریب سما کیا بات ہے اندر جو گاند لائی۔ اللہ فرما رہا ہے وجعل مؤذرون من العراب لیؤذن لهم لیؤذن اذن یعنی چھٹی دیو سائیں رولا ہے بڑا جی انہیں بہانے بڑا آتی چھٹیاں نہ لیا کرو، یہ بھی رولا ہے سارا راگڑ سن لو بہانے بنا کے آج یہ مینو ولانا کام فلانا دن کا تو آج یہ چھٹی تھے آج یہ کام نہیں کرنا لیؤذن لهم۔ اب اللہ کے سامنے تو آپ غلط بیانی سے کام لے کر چھپ نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ جو پیچھے بیٹھ رہے تھے نا وقعد یعنی مقعد بار بیٹھنے کرسی کو بھی مقعد کہتے بیٹھنے کو بھی مقعد کہتے، یہ جڑے بہانے بنا کے نا معذرون یہ پیچھے نہ کہ جان چھڑان والی کرو فی الحال کام اگا مشکل ہے، وہ آگے جو انہیں تصورات کرتا وہ سوچ کے جڑا تو وہ کہتے تھے کسی طرح جان بچ جائے تو ہے چنگا، کوئی لاؤ ہیٹلی اتلی جے لگ جائے تو بڑی گل، یہ ہیٹلیاں اتلیاں لاؤن والا کام نہیں جڑا یہ بہت غلط تصوف میں یہ کرو، سدھی ٹھوکو سدھی مارو سدھی چلو یہ نہ کرو۔ اللہ پتہ کیا کہتا کذب اللہ ورسولہ، اللہ کو بھی جھوٹ بولا اور میرے محمد کے سامنے جھوٹا پراڈیا 2 نمبر بہانے بعد ملزم۔ ہر بندہ اس آیت کی روشنی میں اپنی تصویر دیکھ سکتا ہے بھائی میں ڈرامے بازیاں کرتا ہوں یا ٹھیک چلتا ہوں۔ یہیں پر اگر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کی نظروں میں آپ جھوٹے ثابت ہو جائے، اب اللہ کہتا ہے کذب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھوٹے۔ آپ دنیا جہان کو بھی اگر آپ بلیک میل کر لیں اللہ کو کبھی نہیں کر سکتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا اللہ نے بتا جو دیا بھائی یہ ڈرامہ باز آ رہا ہے۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، اللہ کہتا میں ان کو عذاب دے کر رہوں گا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بہانے بازیاں کی وہ تو کافر ہو گئے، کفر اللہ نے کہتا سیصیب الذین کفروا، انہوں نے تو کفر کیا، اور اگر وہ کفر نہیں کیا ویسے ٹھیک تھے مگر تغافل اور تساہل کا شکار ہوئے تو فسق، پھر فسق جیسے آگے آئے گا جنہوں نے ویسے ٹھیک تھے تو چلو جان دیو انہیں آری تو گیا ہوں یہ ساری نہ صحیح چلو وہ سارے کام چوترے نبیڑ لیں گے ہو جائے گا یہ کام سیدھا کر لئیے چلو جان دیو خیر ہے کوئی گل نہیں پھر صحیح اگلے آری پھر چلے جائیں گے ہوں انہیں آری تو گیا، یہ فسق۔ ہر بندہ اپنی دل کے اندر سے خود اپنا جج بن کر یہ دیکھ لے کہ میں اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس اور یہ تصوف اور سلوک اور مشائخ اعظام کے ساتھ نسبت اور تعلق اس کو میں کیسا نبھا، ہر بندہ اپنا اس کے اللہ کے آگے وہ نہیں بات سکتا۔ وہ کہتا ہے اگر تم لوگوں نے 2 نمبری کی سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم،
عذاب ہے یہ قانون اس کا قرآن میں لکھ دیا۔ ہاں البتہ اس کو پتہ ہے، اس نے کہا کن بندوں کو چھوٹ ہے، لیسا علی الضعفاء، انسان کے اندر بیماریاں معذوریاں کچھ تو پرماننٹ ہوتی ہیں نا، جیسے ضعیفی ہے بڈھا جو ہو گیا 79 سال دے بابے نو تو سجوا کو چل تلوار چاہتے جیرا پاتے چاڑ اٹھتے تھے مار جنگ وہ اسے کیا کرے، تو نہیں کر سکتا، یہ پرماننٹ معذوری ہے اس جو ضعیفی ہے۔ جیسے آپ 10 سال کے بچے کو کہہ دیں چل بھائی وہ بھی معذور۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان میں جو ابھی چھوٹے صحابہ تھے جو جن کے بارے میں آپ کو تھا یہ جنگ کی سختی سہنے کے قابل نہیں ہے، آپ نے انہیں واپس بھیجا، بدر سے واپس بھیجا، واپس آئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے بھیجا تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی چھوٹے تھے انہیں بھی بھیج دیا، وہ روندے پٹتے رہ گئے، آپ نے کہا نہیں واپس آئے۔ کمزوری ضعف کمزوری ہم کہتے ہیں نا، بوڑھیپے کو ہم ضعف کہتے ہیں نا، مگر کمزوری بچہ بھی تو کمزور ہے نا، جیسے بوڑھا کمزور ہے بچہ بھی تو اس کے اعصاب اور اعضاء جوارے بھی تو ہے، تو اس لیے اگر اس طرح کی کوئی صورت حال ہے ضعف یہ پرماننٹ اگر کسی کے پاس 80-90 سال کے تو آپ نہیں لے جا سکتے۔ فلا علی المرضى، یا مریض ہے ٹیمپریری یا انکیپیسٹی، یہ تو بیماری ہو گئی کوئی ایسی، اور یہ بھی دیکھ لو ڈھیر ساری بیماریاں، کوئی بات نہیں، کوئی روحانی، کوئی جسمانی، کوئی دماغی، یہ بات کی بیماریاں ساریاں کٹ دیو، کہ جیڑی صحیح معنی دی بیماری ہے نا وہ اللہ کا معاف۔ ایک بندہ انہوں 105-6 تے مروڑے انہوں جو آکھو چل تو پروگرام سے تو انہوں تو مڑ راہ دے جنازہ ہی پڑھنا والی گل۔ اگر ایسا مرض ہے جس مرض کے نتیجے میں وہ نہیں کر سکتا، وہ اللہ جانتا۔ دوسرا وہ فرماتا وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ، سب اس کے کر سکتا ہے مگر اس کو لمبا سفر ہے، زیادہ راہ بھی تو چاہیے، پیسے بھی چاہیے، یہ نہیں بھائی واقع میں البیک کے وجنا نہیں، میں یہ ڈرامہ نہیں کر رہا۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہے جو اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، واقعی جی میرے دم پخ میں کھاؤنا تھے، وہ دم پخ یہ بانا یہ نہیں کرنا، کوئی ایسا اس کے پاس ہے جس سے وہ یوگا نہیں ہے بیچارہ، ہمت کے باوجود لا یجدون ما ينفقون، اگر خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس ضرورت ہے نہیں، کرائے جو کے پیسے کو کیا کرے، نہیں جا سکتا مجبور، یہ چاہتا ہے۔ اب اللہ کے آگے تو آپ یہ نہیں کر سکتے، اس کو تو پتہ ہے بھئی یہ کیا، اس لیے آپ ہر معاملہ ایسے جب موقع آئے قانون یہ بناؤ، اللہ کے سپورٹ کرو، اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، اگر آپ کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے کہ آپ قابل نہیں ہیں، آپ کی مجبوری ہے، پھر آپ رک جاتے ہیں، وہ کہتا میری طرف سے معاف، بہانے نہ بناؤ، اگر جا سکتے ہو تو جاؤ، اللہ کہتا ما ينفقون حرج، کوئی حرج نہیں، اگر نہیں جاؤ اللہ پھر توفیق دے، آگے آ رہا ہے جو نہیں جا سکتا۔ یہ ساری میں اس لیے آپ کے اوپر منطبق ہم اپنے اوپر کرتے ہیں کہ یہ قرآن قابل عمل ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر کسی مخصوص کسی واقعے کے ساتھ اگر قرآن کریم کوئی حوالہ لاتا ہے تو وہ عموم اس کے اوپر ہوتا ہے، عمومی ہوتا ہے، بعد میں دوسروں کے لیے مخاطبین کے لیے عموم ہے، یہ بات یاد ہے۔ چاہے اگر کسی واقعے کے ساتھ کچھ اللہ کا حکم جو ہے یا آیتیں جو ہے وہ مخصوص ہیں مگر عمل کے لیے وہ عموم ہے، عام ہے، آپ کو کرنا پڑے۔
عام حکم۔ اللہ کہتا ہے مجھے سارا پتا ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، کون اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھڑا، مجھے سب پتا کہ بھائی یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ ٹھیک اپنی جگہ پر ہے، مجھے سارا پتا ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، کون میرے اور میرے اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا، مجھے پتا۔ وہ کہتا ہے مال المحسنین من سبیل، محسنین یعنی جو درجہ احسان کو پہنچے ہوئے ہیں، اگر ان کے اندر کوئی عذر آ گیا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے، دل ان کے وہی دھڑکتے ہیں جہاں میں چاہتا ہوں، مگر وسائل اسباب اس کا ساتھ نہیں دے رہے، اس وجہ سے اللہ کہتا ہے۔ ابھی ثمامہ رضی اللہ عنہ ایک ساتھ، ایک دفعہ جس علاقے میں وہ رہتے تھے، نجران کی طرف کا کوئی سمجھ آتا ہے علاقہ، زمین دار لوگ، بارش نہیں ہوتی تھی، قحط پڑ گئی، ساروں نے کہا بھائی اب تو بارش ہونی چاہیے، نہیں تو فصل تو گئی، برانی زمینیں ہیں، گندم وہاں ہوتی۔ مدینہ شریف اور نجران کے درمیان کا کوئی واقعہ کوئی علاقہ سمجھ، وہاں برانی زمین، انہوں نے کہا بھائی آپ کیا کریں؟ تو حضرت ابھی ثمامہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بندے کو کہا کہ آ جاؤ میدان میں، آج دیکھی جائے گی یا بارش برسے گی یا کوئی آ جاؤ، آ جاؤ، کھڑے ہو گئے۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا اے اللہ، مال المحسنین من سبیل، تیری آیت ہم نے پڑھ رکھی، سن رکھی، تو ہمارے دلوں کو ٹٹول کر دیکھ لے، ہم محسنین میں شمار ہوتے کرے، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے، تیری رحمت کو طلب کرتے، ہمارے دلوں کی گہرائیوں کے اندر تیرے کے ساتھ اور تیرے رسول اور تیرے دین کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ہم اس کے باوجود اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور تیری آیت ہمیں پتہ ہے کہ تو ہمارے اوپر رحم کرے گا، بارش برسا دے۔ وہ فرماتے ابھی اس نے دعا کے لیے ہاتھ نیچے نہیں آیا کہ بارش برسا۔ اگر یہ کیفیت ہو نا تمہاری، پھر اللہ کہتا کوئی ڈر، بارش برسا دے، فیوز و برکات کی بارش بھی ساتھ برسا دوں گا، فیضان محمدی دے جڑ کر دے۔ ہمارے جو مسائل ہیں نا، اس کا مطلب اندر خانے چور ہوتے، کوئی نہ کوئی رولا ہوتا، کوئی نہ کوئی بیچ میں بہانہ دو نمبری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نتیجہ وہ نہیں نکلتا جو نکلنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے صرف میں انہیں چھوڑتا ہوں، مال المحسنین، جس کے درجہ احسان کو، جن کے اندر دل کی گہرائیوں میں ان کے دل دھڑکتے میرے نام پر، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فیضان پر ہے، مگر معذوریاں مجبوریاں انہیں بعض اوقات وہ جکڑ دیتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں انہیں اجر دے، چاہے وہ نہیں بھی گھر بیٹھ کے لے لو۔ واہ واہ واہ، اللہ کہتا واللہ غفور الرحیم، ساری گل کر کے سارے دس کے بھائی تسے ڈرامے کر دے ہوئے نہ کرو، میں اللہ توبہ بندہ کر لے، نہیں جا سکا اللہ، ڈرامہ تھا، جھوٹ تھا، سستی تھی، سب کچھ تھا، مگر مٹی پاؤ سارے، اب آئندہ نہیں کریں گے۔ کہتا ہے واللہ غفور الرحیم، معاف کر۔ ہم معافیوں میں بھی دو نمبریاں کرتے ہیں، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، یہ کبھی نہیں۔ جب آپ سرنڈر کر رہے ہیں تو پھر جسٹیفیکیشن کہاں سے آتی؟ کوئی جسٹیفیکیشن۔ کہتے پھر میں معافی دوں۔ پھر ایک اور بندہ تھا گروہ، کانگڑ یہ 15-16 لوگ تھے، اور ان میں سے جو نہیں جا سکے وہ 7 مجھے سمجھ آتے، 7 جن کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی۔
وہ کہتا ہے ولا علی الذین اذا ما اتوک، فرمایا ان پر بھی کوئی عذر نہیں، کوئی حرج نہیں، جو آپ کے پاس آئے، سبحان اللہ، اذا ما اتو، آپ کے پاس تو آئے ہوں، غزوہ تبوک میں شمولیت کے لیے آئے، لتحملہم، بھائی ہمارے پاس کش ہے کوئی نہیں، جھگی اج کل پڑوپی آٹے دی کوئی نہیں، ہم آ گئے، سواریاں چاہیے، اسلحہ چاہیے، وہاں آپ کو زاد راہ چاہیے، سب کچھ چاہیے، وہ آ گئے، اس میں 3-4 قبائل کے لوگ، مزنی قبیلے کے بھی تھے، بنی مکرن بھی تھے، اوف قبیلے کے بھی تھے، 15-16 بندے لگ گئے دیہاتی، بالکل صاف چہروں سے، مشقت لگتا ہے جیسے غربت، مشقت، اور ویسے، اور جذبہ ان کا، ان کے دلوں کے اندر، سینوں میں جھانک کر دیکھو، اللہ جانتا، نور دا سمندر، بجا لے جو کوئی 2 نمبری ہو گئے، معصومیت ان کے چہروں پر ٹپک، وہ آ گئے، زاما توک، وہ تو آ گئے آپ کے پاس، لتحملہم، ہمیں سواریاں دو، لمبا سفر، پیدل تو جا نہیں سکتے خبر، تو آپ سواریاں ضروری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غزوہ تبوک میں مسجد نبوی کے صحن میں اپنی چادر مبارک بچھا کر چندے مانگ رہے تھے، جو بڑا عجیب، وہ ایک اور عجیب سماں تھا چندے دینے والوں کا اور لینے والوں کا، اور جس نے جو مظاہرے کر سکتے وہ علیحدہ سے ایک اپنا عجیب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاجد ما احملہم علیہ، میں کہاں سے دوں تمہیں سواری، جیسے ہم کہتے ہیں بھائی چوکھے تو ہستا بلائیں گھوڑے کھلوتے بتے ہو بھائی، میں چھوڑتے تو ہم دن دو، وہ بیٹھ گئے بھائی، چلو نہیں مل دیا تو آپ پہ کوجتا ہوں گا، اس دوران 6 اونٹ آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لوگ دیتے تھے نا ہدیے، 6 تھا، آپ فنڈ چھوڑے، 6 بندے تو لائے گئے، 3 بندے جو تھے ان کا ذمہ لے لیا حضرت عثمان بن عفان، آگے بھی کافی کچھ تو دیے بیٹھے تھے، یہ تو موقع پر مسئلہ پیدا ہوا، اترائے بندے میرے ذمہ، میں کرتا ہوں ان کا بندوبست، باقی مجھے لگتا ہے بھائی 6 تو 3 گاؤں ہو گئے، تو مجھے 15 لگتے 16 ہو گئے، جو 7 بندے رہے، وہ بیٹھے بھائی شاید ساڑھا ہی کوئی بندہ ہے بھونڈا بندوبست، اب یہ اخلاص ہے کچھ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا بھائی میرے کول کش ہے، بیٹھے، جب لشکر چل گیا اور ان کا بندوبست نہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت تو تھی کہ واپس جو مڑے، تولوا واعینہم تفیض من الدم، رو پہ ہم کیوں نہ گئے، یہ جو ان کے اندر سے جو آنسو ٹپکے، ان میں درجہ احسان کا وہ معراج تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آنسوؤں کا ذکر کر کے قرآن کی آیت بنا دی، یہ آنسو قرآن کی آیت ہے، یہ معافی ہوتی، اگر آپ یہاں تک ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وَلَعَلَ الَّذِي، وہی سارے نو معافی، یا ما تو جو تو آ تو گئے بیٹھے تھے، وہ بھی آئے تھے، وہ بہانے بازیاں کر رہے ہیں، مؤذر تھے، آئے وہ بھی تھے، گھروں سے تو آئے تھے نا، مگر ان کا آنا اور تھا، یہ آنا اور، انہوں نے تو خود کیا روئے، انہوں نے آسمانوں کو رلا دیا، اللہ کی قرآن کی آیتیں بنا دی اپنے آنسوؤں کے اخلاق سے، تفیض من الدم میں حزنا، ان کے چہروں پر جو غم کے آثار ہیں، اللہ نے اس غم کے آثار کو بھی آیت میں حصہ دیا، یہ ان کے اندر بڑے
بڑی ان کی عرض بہت تھی، کوشش بہت تھا کچھ نہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کاتب وحی، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی تھی اور میں بیٹھا لکھ رہا تھا، آیت آتی تھی آپ فرماتے تھے، میں لکھ لیتا تھا، پھر آپ توقف کرتے تھے، پھر آیت آتی تھی میں لکھ، اس دوران جب آیت آتی تھی اور اس کے دوران آپ انتظار کرتے تھے تو میں اپنا قلم جو ہے وہ اپنے کان کے اندر اس طرح ڈال لیتا تھا، ابھی پھر تو بھائی آنی ہے، میں نے لکھی۔ کہتا ہے ایک آیتیں یہ آ رہی تھی، میں لکھ رہا تھا، اور جب آیت بند ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے اور آپ انتظار میں ہوتے۔ میں نے کان میں قلم لگا کے بیٹھا ہوا تھا تو آیتوں کی انتظار تھی، بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آئے اور فرمایا میں لکھوں۔ اس دوران ایک نبی نہ آئے، اس نے آ کر یہ باتیں کر دی، میں تو وہ نبی نہ ہوں، میں تو نہیں جا سکتا، مجھے لیے حکم کرو، فرمائیں تو میں چلوں۔ تو اب یہ باتیں تھیں تو ہم آیتیں تھے وہ کر رہے تھے، تو پھر وہ نبی نے آنے کے بعد اس کا جواب میرے اللہ نے یہ آیتیں دی، پھر یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب وہ نبی نہ آیا تھا۔ اللہ نے اس نبینے کے اخلاص کو ایسا پسند کیا، اس کو بھی آیت کی لپیٹ میں لے لیا۔ اب دیکھو جو بندہ ہے ہی نبینا، گھر سے یار کیسے چلا ہوگا، کتنی اسے ٹھوکریں لگی ہوں گی اللہ کے دین کے لیے، کتنی اس کے اندر آرزوؤں نے جنم لیے ہوں گے، کتنے معصومانہ خیالات اور احساسات پیدا ہوئے ہوں گے، کس طرح آ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی مجبوریوں کا اظہار کیا ہوگا۔ اللہ جانتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے اسے اکیلی آیت کے اندر بیٹھا ہوگا، جیسے وہ آتے ہیں جیسے یہ آتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے تولوا اعینہم تفیض من الدم حزنا، ان کو اپنی فکر کی بجائے دین کی فکر، حزن کہتے ہیں نا کسی دوسرے کا غم، اس لیے انہوں نے اپنی فکر نہیں تھی۔ سواریاں ہیں نہیں بھائی چلو کوئی چنگی ہاتھ آ گئی تو کال لوں اپنا کام دھندے تے بجاواں، وہ نہیں، دین کے نام پر لے کے دے بعد اپنے الو سیدھے کی، یہ نہیں، حزنن اللہ کے دین کا غم کھا رہا تھا۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غار ثور میں اپنا غم نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا، اس کو بھی قرآن نے حزن کہا، حزن کسی دوسرے کا غم۔ لا تحزن ان اللہ، یہاں بھی ان کا مقدم جو تھا دل کی گہرائیوں سے وہ دین کی عظمت اور تقدس کے خواہاں تھے، اس کے لیے یہ سواریاں مانگ رہے تھے یا جو بھی کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں، اللہ نے فرمایا میرے پاس تو ثواب سارا ہے نا، میں دیتا ہوں۔ یہ جو 7 بندے ہیں نا روندے جا رہے، موٹے کے چادر روندے جا رہے ہیں کہ ہم کیوں نہ گئے، یہ چلے گئے ہم نہ گئے۔ یہ جو ان کے اندر ایک تڑپ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تڑپ کو بھی قرآن کی آیت بنایا، ان کے دل میں کھری تڑپ تھی، میرے دین کے ساتھ نکلے، ٹھیک لوگ ڈرامے مارتے ہیں، اور ان کے دل میں حسرت تھی، اللہ یجدوا ما ینفقون، ہائے ہمارے پاس کچھ بھی نہ تھا جس کے لیے ہم اس سعادت سے محروم رہ گئے۔ اللہ جانتا ہے ہر قدم جو وہ اپنے گھر کی طرف اٹھاتے ہیں ان کو اس پر ثواب جو ملتا ہے وہ ملتا ہے جو مجاہدین تبوک کی طرف اٹھاتے ہیں، جو قدم وہ اٹھاتے ہیں ادھر جو ثواب ان کو مل رہا تھا جو جا رہے تھے، اور یہ گھر کو جا رہے تھے، ان کو بھی وہی ثواب ملتا۔ اسا کہ ثواب تو میں دیں گے، یہاں لڑن دے، اسا چلو گھر ثواب تو نہیں دیتا، جاؤ۔
مخلص بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں ایک گروہ ایسا ہے، تم کوئی وادی ایسی نہیں جس کو قطع کرتے ہو، کوئی ٹیلا ایسا نہیں جسے عبور کرتے ہو، کوئی سفر ایسا نہیں جس کی مشقت تم سہتے ہو، اور تمہارے ثواب میں وہ برابر کے شریک ہے جو موجود ہیں۔ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ہم تو یہ سارا بھگت رہے ہیں، ہمیں بھی ثواب اتنا تو ان کو بھی اتنا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو عذر نے روک رکھا ہے، وہ تو آئے تھے، اگر ہوتا تو وہ چلے جاتے، تو اللہ کی طرف سے ان کا جو ہے یہ عذر تھا، وہ تو آ گئے تھے، تو وہ بھی تمہارے ساتھ برابر میں شریک، تو عذر نے روک رکھا ہے، خود تو وہ نہیں رکے، وہ بھی جا رہے ہیں۔ اب وہ یہ ساری بات کر کے پھر فرماتا کہ ہوں رگڑائی کہیں دیوں میں انما السبیل، رگڑائی رگڑ کس پر ہوگی؟ الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، مگر پھر بھی یستأذنونک، یا آپ سے پھر بھی کہتے ہیں کہ بات جائے جان تو بڑی گل نہ ہی جائیے تو کہ اچھی گل ہے، اور باقی ان کے پاس ادھر اور اللہ کہتا ہے یہ رگڑوں گا، بی آوے ہی آوے۔ اللہ کہہ رہا تھا انما السبیل، ان پر ہے ڈنڈ ہے، ان پر الذین، ایسے لوگوں پر یستأذنونک وہم اغنیاء، ہر چیز سے وہ مبرہ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، ایسے ہی ڈرامے باز، چکر باز۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اس تصور ہے کہ یہ کو کام چھوڑ دو نمبریاں آستے بڑی دنیا پڑی ہے، اللہ تے دے رسول دے نا نالے کام نہ کرے۔ آپ یقین کریں جو ہستیاں وہاں موجود ہیں ان کے آگے اب ڈرامہ نہیں تھا، جب وہ اس جہان میں تھے تو ممکن ہے وہ کسی بات پر آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی باتوں میں آ جاتے تھے، رخصتے دے دیتے تھے، ان پر رحم فرما دیتے تھے، مگر اللہ تو کہتا ہے مجھے تو پتا، ان کو سب پتا کس کو کیا دینا ہے، کس نیت سے آیا ہے، اس کے ساتھ یہاں کیا سلوک کرنا ہے، اس کو کیا انعام دینا ہے، اس پر کون سا پی بی ہٹانا ہے، کون سا چڑھانا ہے، سارا ان کو پتا۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں آ رہے تھے رضو بان یکونوا مع الخوالف، فیملی لائف کے سر خوالف، خولف گھر والے، زال، کہ زال کو کلّا نہیں چھوڑ سکی گا، رولا فیملی لائف انجوائے کرنا ضروری ہے، ادھر جو ہے وہ اللہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے یہ سارے فیملیوں کے اسیر جو ہے نا ان کو میں نے رگڑنا، انما السبیل، ان پر ضرور ڈنڈ ہے، الذین، ان لوگوں پر کون، یستأذنونک وہم اغنیاء، رضوا بان یکونوا مع الخوالف، خولف کی جمع خوالف، گھر کی بیویوں کے ساتھ، یہ اٹھے وانتے یہ انجائے رولے رولے رضوا بان یکونوا مع الخوالف۔ اگر یہ بات آپ لوگوں کی وتیرہ بن جائے، ایک بندہ اس سے غلطی ہو گئی، چاہے ایسی بھی ہو، جو اللہ نے غلطیاں بتائی ہیں اگر وہ بھی ہو گئی ہیں، مگر بندہ بعد میں ٹھیک رجوع اللہ ہوا ہر لحاظ سے، پھر آئندہ اس نے یہ نہیں کیا تو پھر تو اس کی بچت ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ بات کر کے اور مطمئن ہے کہ میں نے ٹھیک کیا، اللہ کہتا ہے ہائے ہائے وتاب اللہ علیہ، پھر میں اسے پرماننٹ ریجیکٹ کر دوں،
اس کے دل پر مہر لگا. کتنا بڑی بات ہے. تب اللہ علی قلوبہم. یہ جب پے در پے توفیق سے محرومی ہوتی ہے، یہ اس طرف کی نشانی ہے. اللہ پناہ دے اس عذاب سے. کسی کے دل پر ہی وہ شرف قبولیت نہ ہونے کا ٹھپا لگا ہے، میں نے نہیں کرنا. پے در پے جو محرومیاں ہو رہی ہوتی ہیں نا، موقع آ رہے ہیں، آپ جا سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں، یہ سارے انعامات لے سکتے ہیں، مگر آپ اپنے ذاتی کاموں کی وجہ سے آپ ان سے محروم رہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے مہر لگ رہی، اور وہ پوری طرح جب ثبت ہو گئی، اللہ کہتا ہے میں تمہیں پتہ ہی نہیں لگنے دوں گا. تم کہو کہ معمولی گل ہے، کی ہو گیا نہیں گیا تھا، کی اپنا کام بھی تو کرنا سی، بچے نے بھی تو دیکھنا سی، ادھر بھی تو جانا سی، وہ بھی تو ہے. ایک حدیث مبارک ہے، روایت اب مجھے یاد نہیں آ رہی، میں نے پڑھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے پوچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ فرمائیں کہ کون بندہ مخلص ہے اور کون نہیں، ہمیں یہ بتائیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے حقوق میں غفلت کرتا ہے اور مخلوق کے حقوق کی اس کو زیادہ فکر ہوتی ہے، وہ بندہ جو ہے وہ فرد. آج کل کفر اور طاغوت اور نئے طبقے کے لوگوں وہ جی بس انسانیت ہے جی، بس وہ لوگوں کا کرو جی، یہ کرو جی، وہ کرو جی، باقی ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ دے معاف کر چھڑے گا، ادھر کوئی. اللہ کہتا ہے جس نے میرے ساتھ ظلم ڈھایا ہے، میرے حقوق کا اس نے پاس نہیں کیا، مخلوق میرے برابر ٹھہرایا نا ان کو. یہ حدیث مبارکہ بڑی اہم. جس نے اللہ کے حقوق کی طرف پاسداری کی بجائے، کل کو اس کا عذاب یہ ہوگا کہ وہ آخرت کی بجائے دنیا داری کی طرف جائے گا. یہ عذاب ہوگا. اگر دنیاوی امور میں وہ پوری طرح جو ہے باقاعدگی کر رہا ہے اور دینی امور میں غفلت کر رہا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے عذاب. آہستہ آہستہ اللہ اس کو دنیا کی طرف راغب کر دیتا ہے اور دین کی عظمت اور تقدس اس سے چھین لیتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو یہ جواب دیا. اس لیے اگر آپ اللہ کے حقوق بھی پاسداری کر رہے ہیں، اور دنیا کے جو اللہ نے بتائے ہیں نا وہ بھی اللہ ہی کے حقوق کی پاسداری ہے کہ اللہ کے حکموں اور اس کے فرامین کی آپ تابعداری کر رہے ہیں، وہ بھی. تو اللہ کہتا ہے اگر کسی نے میرے ساتھ اس وجہ سے بھی یہ جو بیماریاں اللہ نے بتائی ہیں یہ آپ لوگوں نے اگر ہیں تو توبہ کرو. اللہ کہتا ہے میری طرف سے تمہارے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، توفیق سلب ہو جاتی ہے. اس کا نشانی یہ ہے، پے در پے توفیق سلب ہو رہی ہے. اور پھر کہتا ہے اس سے بڑا عذاب یہ فہم لا یعلمون، میں اسے سمجھ نہیں آنے دیتا کہ وجہ کیا. کہتا نہیں کوئی عرض نہیں، یہ تھا وہ تھا. فہم لا یعلمون، اسے پتہ نہیں چلتا کہ میرے اوپر اللہ کی پھٹکار، ناراضگی اور میرے قلب پر مہر ثبت ہو. اگر آپ کو توفیق عطا نہیں ہو رہی اور بہانہ بن رہا ہے، کوئی حالات ایسے آ رہے ہیں، اللہ چاہتا جو نہیں تو پھر وہ ظاہر ان حالات کے گرداب میں پھنسا دو. اگر وہ چاہتا تو پھر آپ کو لے آتا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہرحال میرا خیال ہے گھنٹہ سوا تو ہو ہی گیا. بس کریے 10 سپارے آج مکہ ہیں اللہ نے. کتنا ٹائم؟ 1 گھنٹہ 10 منٹ. بڑے رات کی تو سب بڑا مجاہدہ کٹ
بڑی تو مشکل نال آئے ہو سارا تصوف تے احسان کیتی بیٹھے ہو اس واسطے بس میرے بھائی باتیں اللہ کے کلام کی ہیں. ہر بندہ اپنا بھائی میں انہوں این کر لیا گلا تو انہوں مطمئن کر لیا. بشاہ خدام کا کیا مطمئن ہو گئے اللہ کی ذات کو مطمئن نہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بلا کوئی کر سکتا ہے فرار؟ یہ جو وہاں نظام چل رہا ہوتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں جو میرے اللہ نے فیصلہ کر کے آگے عمل درآمد کرنا ہوتا وہ پہلے بتایا. وہ ایسے سمجھ آتی ہے کہ آپ کوئی دنیا کا مسئلہ کوئی اچانک آپ کے ذہن میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے عرض کیا تو ایسے لگتا ہے جیسے جواب تیار تھا. اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پتہ. مجھے اس سے یہ سمجھ آتی تھی کہ جو میرا اللہ اس جہان میں حکم نافذ کرنا چاہتا ہوتا ہے اور اس پر عمل درآمد ہونا ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیں. یہ میں کیونکہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے. اور جہاں تک امت محمدیہ کا تعلق ہے وہ تو آپ یوں کریں نا، وہ تاریں جڑی ہوئی ہیں ساتھ وہی گنبد خضرا کے سائے سب بتاؤ سب کہاں کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کس کا کیا کردار ہے. آپ نہیں اس سے بات ان آنکھوں ناشتہ لے آؤ، ناشتہ لے آؤ بھائی، کیا چاہو تو یہ سارا جو ہے نا وہاں آپ کا جو نظام وہاں چل رہا ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. وہ یک وقت جو ہے دنیا کے نظام سے بھی جڑا ہوا ہے اور جنت کے نظام سے بھی جڑا. ریاض الجنہ ہے نا، جنت کا نظام کے ساتھ بھی وہ مقام جڑا ہوا ہے اور اس دنیاوی نظام جہان آب و گل کے ساتھ اس دنیاوی امور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نظر ہوتی ہے. اور جنت تو آپ تو وہ بیٹھے جنت حاضریاں وہاں ہو رہی ہوتی، جنت کے نظام پورا یوگا کرے، خوشبوؤں کا نظام، روشنیوں کا نظام، سیکورٹی کا نظام، اطلاعات کا نظام، کوئی ایک جہان آباد ہے، کوئی سمجھ نہیں، بندہ جاتے ہی گم ہو جائے. وہ کیا رہا اللہ کی قدرت کا ایک عجیب 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 سما قدرت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس دنیا کے کسی کونے میں ہونے والے کسی معاملے میں آپ عرض کریں اس کا جواب آپ کو ایسے جیسے تیار کرے. وہ یہاں سے مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خبر پہلے دے دی جائے. دعائیں بھی کی جاتی. اگلے دنوں میں آیت پڑھ رہا تھا 12ویں پارے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کو جب اللہ کی طرف سے ملائکہ آئے انہوں نے خوشخبری دی آپ کے یہاں بیٹا ہے اور ہم تو قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جھگڑا کرنا شروع کر یادلنا فی قوم لوط.
کہ ابراہیم جو ہے وہ میرے سے جھگڑ پڑا قوم لوط کے بارے میں، کیوں عذاب دیتے ہو؟ نہ دو۔ پھر آگے اللہ نے عجیب بات کی، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، میرا ابراہیم تو تھا ہی اتنا پیارا، تو عذاب کا سوچ کے بھی وہ جھگڑ پڑا میرے سے، عذاب نہ دو۔